بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 10 ہے، جس کا عنوان ہے مختلف فقہی مذاہب کا تفصیلی تعارف۔ نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 9 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حضرت امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ کا تعارف پڑھا تھا۔ ایسے ہی ہم نے ان کے جو اجتہادات تھے، ان کی جو فقہ تھی، فقہ ظاہری، اس کا تعارف ہم نے پڑھا تھا۔ اور تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ فقہ ظاہری کے جو اصول اجتہاد تھے وہ کون سے اور کیا کیا تھے۔ اور چوتھی چیز ہم نے فقہ ظاہری کے جو امتیازات تھے دوسرے فقہا سے ہٹ کر، جو ان کے خاص امتیازات تھے وہ ہم نے پڑھے تھے۔ اس سبق یعنی سبق نمبر 10 میں، جو کہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے مختلف فقہی مذاہب کے تفصیلی تعارف کا، اسی سلسلے کی کڑی امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اور امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ، ان دو فقہا اور محدثین کے ہم تعارف پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب سے پہلے حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا تعارف پڑھتے ہیں اور ان کے فقہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ جو تھے وہ ایک ہی وقت میں فقیہ بھی تھے اور ساتھ میں محدث بھی تھے، یعنی یہ دو خصوصیات ان کے اندر جمع ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان کا نام و نسب دیکھتے ہیں۔ نام ان کا سفیان تھا، کنیت ابو عبداللہ تھی اور ان کے والد کا نام سعید تھا۔ ولادت جو ان کی تاریخ پیدائش ہے وہ 97 ہجری کوفہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ اس وقت کا زمانہ تھا جب سلیمان بن عبد الملک کا دور مملکت تھا۔ تو آپ کو ثوری کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کے قبیلے کا نام ثور تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ثوری کہا جاتا ہے، یعنی آپ کا پورا نام سفیان ثوری ہے۔ آپ رحمہ اللہ کے اندر بہت زیادہ عاجزی تھی، اپنا ہر کام خود کیا کرتے تھے، دوسروں کے محتاج نہ ہوتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کی پیروی سب سے زیادہ علماء ہی کر سکتے ہیں۔ علماء سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کون کر سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آپ رحمہ اللہ اپنے کپڑے جو ہے وہ خود طے کیا کرتے تھے، کسی سے نہ کروایا کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ نے کبھی کوئی غلام نہیں رکھا تھا کہ جس سے خدمت لیں۔ تو اس طریقے سے آپ رحمہ اللہ کے اندر بہت زیادہ عاجزی اور انکساری پائی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے آپ رحمہ اللہ لوگوں کے ہدایہ، لوگوں کے تحفے قبول کر لیا کرتے تھے، اور صرف یہی نہیں کہ قبول کر لیتے تھے بلکہ اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ حافظے کا قوی ہونا آپ رحمہ اللہ کی ایک خاص خصوصیت تھی اور آپ کے اوصاف میں سے ایک خاص وصف ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے جوانی ہی میں حدیث کی روایت کرنا شروع کر دی تھی، اور لوگ آپ کی بے پناہ حافظے کو دیکھ کر آپ کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ امام سفیان رحمہ اللہ خود بھی فرماتے ہیں کہ میں نے جو چیز بھی اپنے دل میں امانت رکھی ہے، یعنی جس چیز کو بھی میں نے یاد کیا ہے، تو اس نے مجھ سے کبھی بھی خیانت نہیں کی، یعنی جو چیز میں نے ایک دفعہ پڑھ لی تو اپنے دل کے اندر محفوظ کر لی، اپنے حافظے کے اندر محفوظ کر لی، تو اس نے کبھی بھی مجھ سے خیانت نہیں کی، یعنی مجھے وہ کبھی بھی بھولی نہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا حافظہ بہت زیادہ قوی تھا، لوگ آپ کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک خاص وصف یہ بھی تھا کہ آپ کو حدیث کے ساتھ ایک خاص قسم کی محبت تھی، اور وہ محبت شدت اختیار کر چکی تھی۔ یعنی آپ رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ اگر ظہر اور عصر کے درمیان حدیث کا درس نہ ہوتا، یا مغرب اور عشاء کے درمیان میں حدیث کا درس نہ ہوتا تھا، تو آپ نماز کے اندر مشغول رہتے تھے، لیکن جب حدیث کا مذاکرہ سنتے تھے تو نماز چھوڑ دیتے تھے، عبادت چھوڑ دیتے تھے، اور حدیث کے مذاکرے میں، حدیث پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو ایک خاص قسم کی محبت آپ حدیث سے فرمایا کرتے تھے، کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی چیز ہے، تو اس سے زیادہ قیمتی، یعنی سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی چیز حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کے اندر بہت زیادہ شدت اختیار کر چکی تھی حدیث کی محبت۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں امام سفیان ثوری کے دو امتیازات اور دو امتیازی اوصاف کے بارے میں۔ تو آپ رحمہ اللہ کے دو امتیازی اوصاف ہیں جن پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا ہے کہ آپ رحمہ اللہ فقیہ تھے، مجتہد تھے، اور دوسرا وصف ان کا یہ ہے کہ آپ بیک وقت فقیہ ہونے کے ساتھ محدث بھی تھے، احادیث کو بیان کرنے والے بھی تھے۔
لوگوں کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو صرف محدث ہوتے ہیں، احادیث کو بیان کرتے ہیں، وہ فقیہ نہیں ہوتے، وہ احادیث سے، قرآن سے مسائل کا استنباط نہیں کرتے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ فقیہ تو ہوتے ہیں لیکن محدث نہیں ہوتے. لیکن امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز بخشا تھا کہ آپ بیک وقت دونوں تھے، کہ محدث بھی تھے، احادیث بھی آپ رحمہ اللہ کو یاد تھیں اور بیان فرمایا کرتے تھے، اور آپ فقیہ بھی تھے، یعنی مسائل کا استنباط بھی فرمایا کرتے تھے. تو اب سب سے پہلے ہم آپ کے پہلے وصف فقیہ ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ، احادیث کا ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ، علل حدیث کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک فقیہ اور مجتہد بھی تھے. آپ کا شمار 7 بڑے مجتہدین میں ہوتا ہے جو تبع تابعین میں صاحب مذہب شمار کیے جاتے ہیں. ان کا جو مسلک تھا، ان کا جو مذہب تھا، ان کی جو فقہ اور ان کے جو فتاوی تھے وہ کئی صدیوں تک زندہ رہے. ابن خلقان رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق 3 صدی تک، اور بعض علماء ان کے مسلک کے مطابق تفقہ حاصل کرتے رہے. تو یعنی تقریباً 3 صدی تک ان کا جو مذہب تھا، ان کے فتاوی اور ان کے جو اجتہادات تھے وہ باقی رہے اور لوگ ان کے اوپر عمل کرتے رہے. اور باقاعدہ دینور علاقے کی ایک پوری جماعت اور پورا ایک گروپ جو ہے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے مذہب کی اتباع کیا کرتا تھا. اور بہت سے علماء ہیں جو آپ کی فقہ اور آپ کے اجتہادات کی روشنی میں فتاوی دیا کرتے تھے، اور بہت سے قاضی ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے فتاوی کی روشنی میں فیصلے کیے. لیکن بدقسمتی سے اور افسوس کے ساتھ ان کا مذہب جو ہے وہ ہمارے تک نہیں پہنچ سکا. اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جیسے 5ویں صدی کے بعد مختلف مصیبتوں اور فتنوں کا بڑھ جانا، شاید اس وجہ سے ان کا مسئلہ ختم ہو گیا. اور فقہ ثوری کے جو علماء تھے ان کا وفات پا جانا، اور مذہب کے تلامذہ کا کم ہونا، یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جب تلامذہ اور شاگرد کم ہوتے ہیں تو پھر مذہب کی تدوین اور تشریح نہیں ہو سکتی. اور ایسے ہی انہوں نے حکومت کا سہارا نہیں لیا تھا، کیونکہ ان کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ حکمرانوں سے چھپتے ہوئے گزرا تھا، اور حکومت سے کبھی بھی مدد نہیں لیتے تھے، ہمیشہ انکار کر دیتے تھے. تو اگر یہ حکومت کا سہارا لیتے تو شاید ان کا مذہب آج باقی ہوتا اور اس کے متبعین زیادہ ہوتے. اور ہمیشہ یہ حکمرانوں سے چھپتے رہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی اپنی بعض کتابوں کو ضائع کروا دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی رائے کا انتشار ہو. تو یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اسباب ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا مذہب، ان کے فتاوی، ان کے اجتہادات ختم ہو گئے اور ہم تک نہیں پہنچے. اب ہم امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے دوسرے امتیازی وصف یعنی محدث ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ رحمہ اللہ کو سنت اور حدیث کا امام کہا گیا ہے. الجرح والتعدیل کتاب کے اندر یہ دیکھیں، آپ کو سنت اور حدیث کا امام کہا گیا ہے. اسی طریقے سے دوسری جگہ دیکھیں، آپ کو اس زمانے کے لوگوں کا امام کہا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ 4 ہی جو ہیں لوگوں کے امام گزرے ہیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ جو تھے وہ کوفہ کے اندر، اور امام مالک رحمہ اللہ حجاز کے اندر، اور امام اوزاعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ شام کے اندر، اور امام احمد رحمہ اللہ بصرہ کے اندر. تو دیکھیں کوفہ کے لوگوں کے لیے جو امامت ہے وہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی ہے. اسی طریقے سے آپ کا لقب جو ہے امیر المؤمنین فی الحدیث پڑ گیا، کیونکہ آپ حدیث سے بہت زیادہ شغف رکھتے تھے، حدیث سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کو بہت سی احادیث یاد تھیں، اور احادیث کا آپ بہت زیادہ درس دیا کرتے تھے. اس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے امیر المؤمنین فی الحدیث پڑ گیا. اسی طریقے سے حدیث کے رجال پر آپ کی گہری نظر تھی اور آپ کی بہت زیادہ بصیرت تھی. حلیۃ الاولیاء کے اندر فرمایا گیا ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ جو تھے وہ شعبہ سے بھی زیادہ حدیث کے رجال پر گہری نظر رکھتے تھے. تو ان سب وجوہات کی وجہ سے آپ ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے. اب ہم آپ رحمہ اللہ کی وفات کے بارے میں بات کرتے ہیں. 161 ہجری کے اندر آپ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی. اب ہم امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کی فقہ کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ان کا نام و نسب. ان کا نام محمد تھا، کنیت ابو جعفر تھی، اور والد کا نام جریر تھا. ایسے ہی ولادت جو ہے ان کی 224 ہجری کے اندر
ولادت ہوئی طبرستان شہر کے اندر، اور اس وقت جو خلیفہ تھا وہ عباسی خلیفہ تھا جس کا نام تھا معتصم باللہ۔ اب ہم آپ کے بچپن اور آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پیدائش کے بعد جب آپ کی عمر 7 سال ہوئی تو آپ نے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا تھا، اور جب 9 سال کی عمر ہوئی تو آپ نے احادیث کو لکھنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی جب 16 سال کی عمر کو پہنچے تو امام احمد بن حنبل کی زیارت کا شوق پیدا ہوا دل کے اندر، اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ نے بغداد کا سفر کیا، اور وہاں پر جا کر امام احمد بن حنبل سے ملاقات کی اور تعلیم و تربیت حاصل کی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم رے شہر کے اندر حاصل کی، اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے کوفہ کا سفر کیا، اور وہاں کے بڑے بڑے علماء، فقہاء اور محدثین سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد پھر شام چلے گئے، وہاں بڑے بڑے علماء اور فقہاء سے علم حاصل کیا۔ پھر آپ نے مصر کی طرف سفر کیا، اور وہاں پر آپ نے اپنی علمی پیاس بجھائی، اور اسی شہر یعنی مصر کے اندر ہی آپ نے فقہ شافعی کی تعلیم حاصل کی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ ابتداءً اور شروع کے اندر فقہ شافعی کے مقلد تھے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی طرح آپ کے بھی بہت سے علمی کمالات ہیں، اور آپ فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مورخ بھی تھے، اور فقیہ اور مورخ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک مفسر بھی تھے، قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے والے تھے۔ وفیات الاعیان کے اندر ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کانا اماماً فی فنون کثیرتن، کہ آپ بہت سے فنون کے امام تھے، جن کے اندر تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، تاریخ ہے۔ آپ بطور مورخ کے بھی شہرت رکھتے ہیں، اور بطور مفسر کے بھی آپ بہت بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ مورخ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ایک اہم تصنیف جو آپ نے تاریخ کے اوپر لکھی وہ تاریخ الرسل والملوک ہے، جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے اور تاریخ طبری کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ نے مفسر ہونے کی حیثیت سے تفسیر لکھی جامع البیان عن تاویل آیی القرآن، جسے تفسیر طبری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دونوں تصانیف اس بات کی دلیل ہے کہ آپ فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مورخ اور بہت بڑے مفسر بھی تھے، اور ان کے تاریخ کے بارے میں اسی کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ تاریخہ اصح التواریخ، کہ ان کی جو تاریخ ہے، انہوں نے جو تاریخ کے اوپر کتاب لکھی ہے وہ اصح التواریخ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب یہ اتنے بڑے مفسر، مورخ اور فقیہ تھے تو پھر ان کا جو مذہب اور مسلک تھا، ان کے جو فقی استدلالات اور فقی اجتہادات اور فقی فتاوی جات تھے وہ کیوں ختم ہو گئے؟ تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، پیچھے بھی ہم کئی دفعہ ان کو پڑھ چکے ہیں، جیسے شاگردوں کا کم ہونا، یا مذہب کی ترویج اور تشریح کے لیے سرکاری امداد حاصل نہ کرنا، یعنی اس طرح کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو مذہب اور مسلک تھا ان کے دور تک، ان کی حیات تک تو باقی رہا، اس کے بعد لوگوں نے ان کے مذہب کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور پھر ان کا مذہب اب صرف کتابوں میں بہت خال خال ہمیں نظر آتا ہے، باقاعدہ کوئی فقہی کتاب ان کے مسئلے کے اوپر ہمیں نہیں ملتی، اور نہ ہی کسی ایک کتاب کے اندر ان کا مکمل فقہی رجحان ہے، ان کے فقہی استدلالات ہیں، ان کے اقوال ہیں، وہ ہمیں نہیں ملتے۔ اب ہم آپ کی وفات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ 310 ہجری کے اندر بغداد شہر کے اندر تقریباً 86 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ وفیات الاعیان کے اندر بھی یہی تاریخ 310 ہجری اور بغداد شہر میں آپ کی وفات کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا تفصیلی تعارف دیکھ لیا، ان کی فقہ جسے فقہ ثوری کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل دیکھ لی، تفصیلات دیکھ لی، اور حضرت امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کا ہم نے تفصیلی تعارف پڑھ لیا۔ تو اگلے سبق نمبر 11 میں انشاءاللہ ہمارا یہی سلسلہ چلتا رہے گا مختلف فقہی مذاہب کے تفصیلی تعارف کا، اور اس میں ہم زیدی اور اوزاعی فقہی مذاہب کا تفصیلی تعارف دیکھیں گے، یعنی حضرت امام زید رحمہ اللہ اور حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ، ان کا اور ان کی استدلالات اور فقہی اجتہادات کا تفصیلی تعارف کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے سبق میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔